الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا نبينا مولانا محمد الباري وسلم صلوا عليه صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور دفعہ باوزر درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبنا و نبینا مولانا محمد الباري وسلم صلوا علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت اللہ کرم و احسان ہے کہ مالک مولا نے ہم تمام کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام کو اس کے روزے رکھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسے جیسے تیزی کے ساتھ رمضان کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان جیسے ہمیں نصیب ہوا، اسی طریقے سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہم تمام صحیح سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ میں عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسے آپ نے کل سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی تو اس چھوٹی سی ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر جیسے گناہوں میں معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی ایسا گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں یا ہم سے وہ گناہ ہو جاتا ہے کہ جس کے باعث اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے، تو پہاڑوں کی برابر کی نیکیاں بھی اس چھوٹی سی ایک غلطی کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اسی طریقے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو اس متقی پرہیزگار تھے جن کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد وہاں کے لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو شخص نے عرض کی کہ میں نے زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، لیکن جب ایسے ہی مجھے قبر میں دفنایا گیا عذاب کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم مجھے عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہم تمہیں 100 کوڑے برسائیں. اس شخص نے کہا کہ 100 کوڑے نہیں، کچھ کم کر لیں. یہاں تک کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ 50 پر آ کر رک گئے. پھر اس نے کہا کہ 50 بھی نہیں، اور کم کر لیں. اس کی اس گزارش پر فرشتوں نے کم و بیشی کرتے ہوئے یہاں تک کہ 1 کوڑے پر آ کر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ مجھے معاف فرما دے. کہا نہیں، تجھے تو 1 کوڑا کھانا ہی ہوگا. اب وہ عرض کرتے ہیں کہ جب وہ 1 کوڑا میرے بدن پر پڑا تو اس طریقے سے میرا بدن جلا کے میں راکھ ہو گیا، اور زمین کے تہائی حصے تک، آخری حصے تک بھی میں چلا گیا. اور پھر جب مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تو اس کی تڑپ اور وہ درد مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے مار لگا تھا. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، ذرا یہ تو بتاتے ہوئے جاؤ کہ جو تم نے 1 کوڑا جو مارا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی کون سی غلطی ہے، ایسا کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ زندگی میں 1 دفعہ تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، اور اسی طریقے سے 1 دفعہ ایک شخص تیرے پاس کچھ آرزو لے کر آیا تھا، کچھ چیزیں لے کر، یعنی کچھ اپنی داستان سنانے کے لیے آیا تھا، لیکن تو نے اس کی داستان نہیں سنی، اس کی مجبوری نہیں سنی، تو نے اسے ہٹا دیا. تو صرف زندگی میں اس نے 1 بار یہ کام کیا تھا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی. تو اس وجہ سے 1 کوڑا ایسا لگا کہ جس کی ضرب کی وجہ سے، جس کا اس قدر مار کے اس کا پورا بدن جل کر راکھ ہو گیا.
اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ قیامت تک وہ درد محسوس کرتا رہے گا، صرف ایک کوڑے کا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت جب ایک ایک چیز کا حساب لینے پر آ جائے تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم حساب لے سکیں۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص ایسا تھا جو قیام تھا، جسے کہتے ہیں کہ جو راشن وغیرہ ناپ تولتے ہیں، ایسا انسان تھا۔ اس کا بھی بہت دن پہلے اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب حساب و کتاب کا معاملہ قبر میں آیا تو وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جس پلے سے، یعنی ترازو کے جس پلڑے سے میں راشن ناپا کرتا تھا، اس پلڑے میں ہلکی سی مٹی لگ گئی تھی، دھول وغیرہ کی وجہ سے جو مٹی وہاں پر لگ گئی تھی، جب میں تولتا تھا تو وزن کے برابر اتنے راشن کم ہو جاتا تھا جتنی وہاں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے میں نے اس مٹی کو صاف نہیں کیا، جس کی وجہ سے راشن میں تھوڑی کمی آ جاتی تھی، میں ایسے تول کر دے دیتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری گرفت فرما لی۔ تو میرے معزز سامعین اکرام، غور کریں کہ وہ بندہ جو ناپ تول میں اس طریقے کی ہلکی سی دھول یا مٹی کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو رہی ہے، تو جو سرے سے حرام کمائی کماتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے اور کسی پر جبرن اپنی طاقت کا روپ دکھا کر پیسے چھینتا ہے، یا قرض لے لے کر اپنا روپ دکھا کر قرضہ واپس نہیں کرتا، یا کسی نہ کسی طریقے سے کسی پر ظلم کرتا ہے یا کمی بیشی کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت جب حساب و کتاب لینے پر آ جائے تو بندے سے تنکے کا بھی حساب ہے۔ یہاں تک کہ پڑوس سے اگر کوئی سوکھی لکڑی یا تنکا ہی کو اٹھا کر آپ نے دانتوں میں خلال کیا، یعنی کسی اور کے گھر کی وہ چھت کی جیسے پہلے جھوپڑی وغیرہ ہوتی تھی، آپ اگر اس کے چھت سے اگر ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ نے خلال کیا بغیر پوچھے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو لوگ سرے سے بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے؟ ہاں، اتنا یاد رکھیں، کسی کو دھوکہ دے کر یا چوری کا مال ہڑپ کر کچھ دن تو اسے سکون مل جائے گا، کچھ دن تو اسے راحتی مل جائے گی، وہ کھا لے گا، لیکن یاد رکھیے وہ مال جو ظلم سے، جو چوری سے، جو ڈاکہ زنی سے یا زور زبردست سے چھینا جاتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ پیسہ یا تو پھر دوسرا کوئی چوری کرتا ہے، یا پیسہ ڈاکٹروں کی فیس میں چلا جاتا ہے، یا وہ پیسہ ایسی جگہ صرف ہو جاتا ہے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو دنیا کا یہ خسارہ ہوا اور مرنے کے بعد اسے اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے اور ہر چیز کا ہم یہ خیال رکھیں کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے ہم گرفتار ہو جائیں اللہ رب العزت کی۔ تو ہم توبہ کریں اپنے ہر گناہوں سے کہ جو ہم سے سرزد ہو چکی ہیں جانے یا انجانے میں، یہ کیونکہ مغفرت والا عشرہ، مغفرت والا مہینہ اور رحمت والا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ رب کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ مغفرت والا، رحمت والا، برکت والا ہمیں مہینہ نصیب ہوا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ مہینہ نہیں، یہ سال نہیں، آئندہ سال معافی طلب کر لیں گے، اب اور کچھ اور کام کر لیں گے۔ یاد رکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آئے اور ہمیں اپنے ہوش میں لے کر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مسائل کی طرف آئے، اس طریقے سے کل میں نے آپ سے کہا کہ وہ جن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے سفر یا وہ مرض کہ جس کی وجہ سے خوف ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض اور بڑھے گا، یا اس کے عقل میں کم بیشی یا عقل گم ہو جانے کا اندیشہ، یعنی پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارا ڈاکٹر ایسا ہو، طبیب ایسا ہو کہ وہ شریعت کا پابند ہو، یہاں تک یہ فرمایا کہ مسلمان ہو، شریعت کا پابند ہو، کیونکہ تمہیں بتانے والا صحیح طریقے سے بتائے، کفار کی تو دور کی بات ہے،
یا تو اتنا تو بتایا گیا کہ کم سے کم فاسق بھی نہ ہو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت کے سنتوں کو توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور نام کا صرف مسلمان ہے، چہرے پر سنت مصطفیٰ تک نہیں ہے. ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا، اور ایسے لوگوں کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. جس نے سنت مصطفیٰ کو یعنی اپنے چہرے کو داڑھی سے دور رکھتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، ایسے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو ایسے شخص کو فاسق کہا گیا. تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی اگر آپ کو بتائے تو اس کی بات کا بھی اعتبار نہیں، لیکن اگر وہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اگر میری حالت خراب ہے، طبیعت خراب ہے، اگر روزہ رکھوں گا تو میری اور طبیعت خراب ہوگی، اس میں میرے جان یعنی میری جان کا جانے کا اندیشہ ہوگا، یا پھر کوئی اور ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے عذر سمجھا جائے گا. پھر اس سے مہلت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کر لے. اور اسی طریقے سے ایسی جگہ پر وہ بندہ ہے جیسے مجبوری کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو تجھے جان سے مار دے گا، تو روزہ رکھے گا تو تیرے اعضاء کٹ کر دیں گے. تو ایسی صورت میں بھی ان دنوں میں وہاں پر وہ روزہ نہ رکھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، بعد میں آ کر ان روزوں کی صرف قضا ہے. میں ابھی کفارہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کفارہ کن پر ہوگا، یہ صرف قضا کا مطالبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جیسے کوئی کسی کو سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، اب ایسی صورت میں کہ اگر وہ دوا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں جو روزہ توڑ سکتا ہے صرف وہ روزہ اس کا قضا ہوگا. یعنی اس کے بدلے بعد میں مہینہ رمضان کا گزرنے کے بعد وہ ایک روزہ رکھ لے گا تو پورا ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ صرف جو میں نے بتایا قضا، لیکن کفارہ جو ہے اس کا انشاءاللہ آگے تذکر آئے گا کہ ایک روزہ بلا مجبوری کے، بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. اور ایسا ہی بتایا گیا کہ ایسا کمزور شخص جو اب صحتیاب نہیں ہو سکتا، یعنی دن بہ دن اس کی کمزوری اور بڑھتی جائے گی، اب اسے صحت نہیں ملے گی، اس کی عمر میں کمزوری ہے اور آگے چلتے چلتے وہ اور کمزور ہو جائے گا، امید نہیں ہے کہ وہ قوی ہو، طاقتور ہو. تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک صدقہ فطر اتنا کسی مسکین کو یا اس گیہوں دلوا دے، یا پھر اتنا پیسہ جیسے صدقہ فطر میں جو ہم پیسہ دیتے ہیں تو اس روزے کے بدلے میں وہ صدقہ فطر ادا کر دے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اب آگے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے حکم ہے اس کے بدلے وہ فدیہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان روزوں کو رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.